السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام حضرات ایک بار محبت سے اس نیت سے درود شریف پڑھے کہ ہمارا یہ درود شریف روضہ اطہر میں ہمارے نام، ہمارے والد کے نام کے ساتھ پہنچایا جا رہا ہے۔ درود شریف ادب سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا شریعت بعد شریعہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، تقریر تو میرے بعد مولانا انس صاحب اور بڑے بڑے خطیب حضرات کریں گے۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ میرے لیے آپ کے لیے اس کو نافع بنا دے۔ پہلی بات، یہ ختم نبوت کا کام کوئی تبلیغی کام نہیں ہے۔ ختم نبوت کا کام اصل میں یہ ایک جہادی کام ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں اگر کسی نے کسی کے باپ پر اعتراض کیا تو اس نے دلیل مانگی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ کے تاج ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، آپ کے تاج ختم نبوت پر کسی نے انگلی اٹھائی، صحابہ نے دلیل نہیں مانگی، صحابہ نے پھر اسے صفحہ ہستی پہ رہنے نہیں دیا۔ یہ جو ختم نبوت کا کام ہے، یہ صرف تبلیغی کام نہیں ہے، یہ مجاہدانہ کام ہے۔ کاش ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشن کو سامنے رکھ کے آج کام کیا ہوتا تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آج صفحہ ہستی میں کوئی قادیانی نظر نہ آتا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ مجھ سے پہلے مولانا افضال صاحب بڑی پیاری بات فرما رہے تھے کہ دین کے سارے شعبے، وہ سارے کام ہیں دین کے، لیکن ختم نبوت کا کام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی چوکیداری ہے۔ توجہ کریں گے میری بات پر، حضور کی ذاتی چوکیداری ہے۔ حضور کا تاج ختم نبوت، یہ نبوت نہیں، تاج ختم نبوت ہے، ختم نبوت کا تاج ہے۔ جب کوئی جھوٹا اس تاج نبوت کو سر پہ رکھتا ہے تو گویا وہ حضور کے تاج کو چھین رہا ہے، وہ ڈاکہ مار رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، چوکیدار بھی ہو، ڈاکہ بھی پڑ جائے، ایسا ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یا چوکیدار کی چوکیداری بھی کمی ہے، یا پھر ڈاکو کا تعاقب نہیں کر سکے ہم۔ نیت کرو، جو کچھ ہو گیا ہم بقیہ زندگی حضور کے تاج ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے۔ زور سے انشاءاللہ کہے، یوں مکہ اٹھا کر کہو انشاءاللہ۔ ہوتا کیا ہے، توجہ کریں گے، میں چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے درد دل ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم کانفرنس کرتے ہیں، ہم جلسہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم گھر جا کے سو جاتے ہیں۔ توجہ کریں گے، ہم جا کے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ قادیانی جب اپنے اس مشن کی جگہ سے اٹھتا ہے، وہ عزم کر کے اٹھتا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو رسول اللہ سے توڑ کر مرزا قادیانی سے جوڑنا ہے۔
اور پھر وہ ہر سال ہر مہینے اپنی رپورٹ بھیجتا ہے، میرے پاس سلائیڈ ہے، تحریری رپورٹ بھیجتا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو ارتداد کی دعوت دی، اتنے بندوں سے میں نے ملاقات کی، اتنے لوگوں کو میں نے اپنی مجلس میں آنے کے لیے تیار کیا، اتنے لوگوں کو میں نے چناب نگر کے لیے تیار کیا۔ وہ ایک مشن لے کے چلتا ہے، اور جھوٹے مرزے کا ماننے والا مشن لے کر چلتا ہے۔ رسول اللہ کے تاج ختم نبوت کا چوکیدار مشن لے کر کیوں نہیں جاتا؟ نیت کرو، اب ہم تاجر ہیں لیکن بعد میں، پہلے حضور کے چوکیدار ہیں، ملازم بعد میں ہے، حضور کے چوکیدار پہلے ہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی شعبے میں اگر کام کر رہے ہیں، وہ کام ٹھیک ہے، عبادت ہے، لیکن حضور کے چوکیدار پہلے ہیں۔ نیت کرا ہم آئندہ چوکیدار بن کر زندگی گزاریں گے۔ میں صرف آپ کے سامنے 2 منٹ میں 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ضلع سرگودا کا پیدائشی ہوں، لیکن ساری زندگی لاہور میں گزری۔ میں اپنے دوستوں کو جہاں بھی ہوتے انہیں کہتا ہوں قادیانیوں کا کام تلاش کرو۔ میرے ایک بھنجے نے مجھے بتایا کہ ٹھٹا جوئیاں دا ٹھٹا شیلا والی تو پیچھے کر کے ہے، وہاں بہت سے خاندان قادیانی ہو گئے۔ میں پوچھتا دوستوں کو لیا، راہبر لیا، وہاں پہنچا۔ آج سے 35 سال 40 سال پہلے وہاں قادیانیوں نے محنت کی شروع کی، 40 سال پہلے۔ آج بھی حضرت وہاں کی سڑک کچی ہے، جو سڑک جاتی ہے بستی کو، آج بھی کچی ہے۔ اللہ کی قسم، میں اس بستی سے جب نکلا، وہ میں نے دوبارہ سڑک دیکھی، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا اللہ، ہم کل حضور کو کیا منہ دکھائیں گے کہ وہاں سے اس کچی سڑک پہ 40 سال پہلے رسول اللہ کے تاج ختم نبوت کے ڈاکوؤں نے آ کر محنت کی ہے۔ 15 خاندان میرے حبیب سے توڑ کر مرزا قادیانی سے جوڑے ہیں۔ روزے اطہر پر حضور پر کیا گزرتی ہوگی؟ میری اتنی امتی مجھ سے توڑ لیے گئے، اور یہ چوکیدار کہاں ہے؟ نیت کرا ہم چوکیداری کریں گے۔ تھر میں 2017 سے الحمدللہ میں یہ بھی بتاتا چلوں، میرا جو بھی کام ہے چھوٹا بڑا اللہ قبول کرے، وہ میرے استاد محترم کی اس تربیت کا نتیجہ ہے، اور مولانا محمد الیاس چنیوٹی جو میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی سرپرستی اور نگرانی کا نتیجہ ہے۔ 1985 سے قادیانی وہاں کام کر رہے تھے، 2018 سے ہم نے کام شروع کیا۔ چھاچروں سے لے کر قادیانی سمٹتے آج صرف 3 شہروں میں رہ گئے ہیں، بستیوں سے بھاگ گئے ہیں۔ جیسے یہ میرے بھائی نے سیکورٹی والی بنائی ہوئی ہے، ہم نے بھی ایک، جب ہمارے ساتھی جاتے ہیں تو وہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کی پہن کے جاتے ہیں۔ میں مسجد میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، محنت کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم سو گئے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھی جب وہ جیکٹیں پہن کے بستیوں میں گئے، قادیانی راتوں رات سامان اٹھا کر بھاگ گئے۔ پنڈی بھاگو، حضرت بھی تشریف لے گئے ہیں، اور ابھی حضرت نے 2-3 دن پہلے اس کے قریب جانا تھا، ان کی جگہ پر میں حاضری لگائے ہوں، ہیڈ مورالا کے قریب۔ وہاں پاکستان بنا ہے تو 35% قادیانی تھے، آج 55% قادیانی ہے۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ زور سے بولیں اور زور سے بولیں۔ جو جرم کو تسلیم کرتا ہے اللہ اسے بھی معاف کرتے ہیں، جو غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن میں اہل چنیوٹ
آپ سے دست بستہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ہمارے امیر، ہمارے قائد مولانا محمد الیاس چنیوٹی کو اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتنا الجھا دیا ہے کہ ان کے لیے بڑے بڑے کام مشکل ہو گئے ہیں۔ اللہ کے لیے تم نے اگر ان کو ووٹ دیے ہیں تو اس کے بدلے میں ان سے گٹر اور نالیاں نہ بنواؤ۔ میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، تم مولانا الیاس کو کہو آپ کی کمپین ہم چلائیں گے، کام ہم کروا لیں گے۔ مولانا آپ حضور کی تاج ختم نبوت کا جو مشن ہے اسے دنیا کے کونے کونے میں اپنے والد محترم کی طرح لے کر جائیں۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اگر مولانا الیاس کے یہاں کام آپ ذمہ لے لیں، مولانا الیاس چنیوٹی اپنے والد محترم سے بڑھ کر دنیا میں کام دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے ایک دو بار یہاں یہ بھی سنا کہ مولانا کو ووٹ کوئی ختم نبوت تو نہیں دیتی، مولانا نے کل ووٹ ختم نبوت سے تو نہیں لینے۔ سنو، میں آخری بات کہنے لگا ہوں، اگر تم نے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مولانا کو الجھائے رکھا تو دنیا میں یہ دندراتے پھریں گے۔ مولانا الیاس چنیوٹی کو اللہ نے اپنے باپ کی نیابت کی وجہ سے وہ روب دیا ہے، وہ دبدبہ دیا ہے، وہ صلاحیت دی ہے۔ آج وہ جس ملک میں چلے جاتے ہیں وہاں قادیانیوں پر کہ گھروں میں صف ماتم بچھ جاتی ہے۔ مولانا الیاس پیچھے جب جاپان گئے تو پورے میڈیا پر وہ چیختے رہے کہ یہاں منظور چنیوٹی کا بیٹا آیا تھا، اس نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی۔ کیا زیادتی کی تھی؟ مولانا الیاس نے لوگوں کے ایک بات سمجھائی تھی، قادیانی اور مسلمان ایک نہیں ہے۔ مولانا الیاس نے یہ سمجھایا تھا، قادیانی ایک کفر ہے، قادیانی ایک جھوٹ ہے، قادیانیت ایک فراڈ ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ جب دنیا کو یہ بات پتہ چلی انہوں نے قادیانیوں سے بائیکاٹ کر لیا، وہ چیختے رہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، تم جہاں جیسے حضرت سے اپنے کام لیتے ہو، حضرت سے ختم نبوت کے کام کے لیے بھی حضرت کے ساتھ مل کر چلیں گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ، اور ہاتھ کھڑے کر کے زور سے کہو انشاءاللہ۔ آپ مولانا الیاس کا دست و بازو بنے، اور سنو، آخرت میں تو آخرت میں ہے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، اگر تم نے اپنے آپ کو رسول اللہ کا چوکیدار بنایا، میرا اللہ یہاں بھی عزت اور رزق کے دروازے کھولیں گے، اور آخرت میں تو مصطفیٰ کریم کی شفاعت انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی۔ بقیہ پھر ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔